السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و پیش ہے۔ یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انبیاء کے جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یارغار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی تھی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر قدر کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے پہلے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تہم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی خلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے
گھر صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچے، لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ ان کے علاوہ انہوں نے سپاہ گیری، تیغہ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا یہ حال تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچائی کے طاقتور عالم تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقلید کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعد بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن حضرت عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورہ حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہے کیوں نہ انہیں ختم کر دے۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤ بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا رہے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے
پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ بس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارتھم میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے اندر سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے، تم اس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر، تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارتم سے دو صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری صف میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے، اس وقت تو کچھ نہ کہا۔ جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا، انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخرکار پھر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکہ میں رہے یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا میں آج مکہ سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قبا پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔
مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو عثمان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جاتی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوہ میں شریک ہوئے۔ اس غزوہ میں انہوں نے ایک بہادر سپاہی آس بن ہشام کو قتل کیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے بھی خندق کھودی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گرا گزرے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اپنے رب کا نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے۔ بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرمانبرداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی
وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ دیگر 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاس کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاس جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر قبیلہ جذام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات سلاسس کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے سکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں، میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں گا، لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا، جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لے۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی۔ اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے پر انہیں یقین آیا کہ نبی کریم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے التفات کیا۔ ابوبکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں، ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے ولی ہونے کے حقدار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔